تو رمضان کے موقع پر بہت سے مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو عام طور پر اسی موقع پر لوگ مسائل بھی زکوٰۃ کے معلوم کرتے ہیں، تو اس سے متعلق کچھ باتیں انشاءاللہ ضروری مسائل ذکر کروں گا، اور زکوٰۃ سے متعلق جو غلط فہمیاں مسلمانوں کے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہیں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہ غلط فہمیاں بھی دور ہوں۔ سب سے پہلی غلط فہمی تو یہ ہے کہ ہم رمضان کو زکوٰۃ کا مہینہ سمجھتے ہیں، جبکہ رمضان روزوں کا مہینہ ہے، زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے۔ اور کیوں سمجھتے ہیں اس کی وجہ بھی ہے، چونکہ آپ نے حدیث شریف سنی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر عطا کرتا ہے رمضان میں، اور نفل کا ثواب فرض کے برابر عطا کرتا ہے، تو اس لیے عام طور پر لوگ زکوٰۃ رمضان میں دے رہے ہوتے ہیں تاکہ 70 گنا ملے، تو اس لیے بہت سے حضرات رمضان ہی میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کے علاوہ مہینوں میں زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو سب سے پہلی تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں 70 گنا بڑھا کر اجر دیتا ہے، لیکن غریب کو ضرورت رمضان کے علاوہ بھی ہوتی ہے، تو اس لیے زکوٰۃ آپ جب بھی آپ پر فرض ہوئی ہے، جس تاریخ میں آپ صاحب نصاب ہوئے تھے اسی تاریخ میں آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے، کیونکہ رمضان میں ہی صرف غریب محتاج نہیں ہوتا ہے، غریب کو ضرورت رمضان کے علاوہ بھی مہینوں میں ہوتی ہے، غریب کو ضرورت محرم میں بھی پڑ سکتی ہے، صفر، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، کسی بھی مہینے میں اس کو ضرورت پڑ سکتی ہے، تو آپ زکوٰۃ صرف رمضان میں نہ ادا کریں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ آپ جب بھی صاحب نصاب ہوں گے آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے کہ آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یہ موجود ہے، یا پھر آپ کے پاس کئی چیزیں مل کر موجود ہیں، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، آپ کے پاس نقد روپیہ بھی ہے، یا سامان تجارت بھی ہے، ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، تھوڑی تھوڑی ہیں، تو اب چاندی کا نصاب لگایا جائے گا۔ اگر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر آپ کے پاس دولت موجود ہے، سونا، چاندی، مال تجارت اور نقد کے ساری چیزیں ملا کر اگر اتنی مالیت موجود ہے جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ رہی ہے، تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، آپ صاحب نصاب ہیں۔ 4 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ پہلے نمبر پر گولڈ یعنی سونا، دوسرے نمبر پر ہے چاندی، تیسرے نمبر پر مال تجارت، چوتھے نمبر پر نقد روپیہ جو آپ کے پاس ہیں۔ ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی اس زمانے میں ان کی قیمت میں فرق نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کا یہ نصاب بنایا گیا تھا کہ جس کے پاس بھی 7.5 تولہ سونا ہوا یا 52.5 تولہ چاندی ہوئی تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، چونکہ اس زمانے میں 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی کی مالیت ایک ہی تھی، کوئی فرق نہیں تھا۔ لیکن آج 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا میں زمین و آسمان کا فرق ہے اس کی مالیت میں، تو اس لیے آج کل سونے کا نصاب نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اگر کسی کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، مال تجارت ہے، نقد روپیہ بھی ہے، تو ساری چیزوں کو ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر پہنچ رہا ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ چاندی کا اصل اعتبار کیا گیا ہے، اس میں چونکہ غریب کا فائدہ ہے۔ اور 52.5 تولہ چاندی کتنی بنتی ہے؟ 612 گرام 360 ملی گرام 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے، جو آج کل کی مارکیٹ ریٹ کے حساب سے تقریباً 37 یا 38 ہزار روپے کی بنے گی۔ باقی اس کا نصاب، اس کی ریٹ جو ہے وہ گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں، تو آپ جب بھی زکوٰۃ ادا کریں تو پہلے اس کی قیمت معلوم کر لیں کتنی ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنی مالیت موجود ہے۔ تو جب بھی زکوٰۃ ادا کریں اسی وقت آپ مارکیٹ سے ریٹ اس کا پتہ کر سکتے ہیں۔ 7.5 تولہ سونا جو ہے وہ 87 گرام 480 ملی گرام بنتا ہے۔ گرام کے حساب سے بتا رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ زکوٰۃ کے معاملے میں بہت سے لوگ کوتاہی کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتے ہیں، یا ادا کرتے ہیں تو سونے کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، باقی اور چیزوں کی دے دیں گے۔ سونے کی زکوٰۃ کچھ لوگ یوں نہیں ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ جب تک یہ 7.5 تولہ نہیں ہو جائے گا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ میں نے بتایا کہ سونا، چاندی، نقد کیش یا مال تجارت ساری چیزیں ملا کر اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر مال آ گیا ہے تو اب آپ صاحب نصاب ہو چکے ہیں۔ اب جس تاریخ میں بھی، جس ڈیٹ میں بھی آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر مال آ گیا، وہ تاریخ آپ لکھ کر رکھ لیں
یہ بہت اہم بات ہے جو میں نے بتایا کہ رمضان میں جو زکوٰۃ صرف خاص کر ادا کرتے ہیں اور حساب بھی رمضان میں لگا رہے ہوتے ہیں، وہ زکوٰۃ دینے میں گنہگار ہو سکتے ہیں۔ تو آپ وہ تاریخ اگر لکھ کر نہیں رکھیں گے، وہ تاریخ اور ڈیٹ لکھ کر رکھیں۔ عام طور پر جب انسان کی شادی ہوتی ہے تو اس موقع پر اس کے پاس اتنا مال آ جاتا ہے یا بیوی کے پاس اتنا زیور آ گیا، تو عام طور پر لوگ اس تاریخ میں صاحب نصاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کی شادی نہیں بھی ہوئی ہے، اچھا کاروبار چل رہا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں خود کے اتنے پیسے موجود ہیں جو 37-38 ہزار روپے کے برابر پہنچ رہے ہیں، یعنی 52.5 تولہ چاندی آپ لے کر چلیں، 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو رہے ہیں، تب بھی اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، یعنی صاحب نصاب ہو گیا۔ اب جو تاریخ بھی صاحب نصاب جس تاریخ میں ہوئے تھے، عربی مہینے کی تاریخ آپ لکھ کر رکھ لیں۔ میں آپ کو مثال کے ساتھ یہ بات سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر 15 شعبان کو آپ کے پاس اتنا مال آ گیا جو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر پہنچ رہا تھا۔ اب آپ نے 15 شعبان لکھ کر رکھ لیا کہ اس تاریخ میں ہم صاحب نصاب ہو گئے۔ اب اس پر شرط ہے کہ 1 سال گزر جائے، جب 1 سال گزر جائے گا پھر آپ اس مال کی زکوٰۃ ادا کریں گے، جتنا بھی مال آپ کے پاس ہو۔ یعنی 15 شعبان کو ابھی آپ صاحب نصاب ہوئے، آپ نے تاریخ لکھ کر رکھ لی۔ اب اگلے سال جب 15 شعبان آئے گا تو اب آپ دیکھیں کہ میرے پاس کتنے روپے موجود ہیں، جتنے بھی روپے ہوں، سونا چاندی، مال تجارت یا نقد کیش، سب کو ملا کے جتنے بھی پیسے آپ کے بنتے ہوں ان سب کو جوڑ کر 2.5% دے دیں اس کا، یا 2.5% آپ لکھ کر رکھ لیں کہ اتنے۔ مثال کے طور پر اگلے سال آپ کے پاس 15 شعبان میں 2 لاکھ روپے ہیں، سب ملا کے 2 لاکھ روپے آپ کے پاس موجود ہیں، تو اب 2 لاکھ میں 1 لاکھ میں 2.5 روپے، 2.5% کتنا ہوا؟ 1 لاکھ میں 2.5 روپے ہوئے، 2 لاکھ میں 5,000 روپے آپ کے زکوٰۃ کے بنتے ہیں۔ تو آپ لکھ کر رکھ لیں 15 شعبان کو کہ مجھ پر 5,000 روپے زکوٰۃ کے فرض ہوئے ہیں، یہ مجھے دینے ہی دینے ہیں۔ اب آپ ان کو چاہے رمضان میں دے دیں، چاہے رمضان سے پہلے دے دیں، جس طرح چاہیں آپ دے دیں، ٹھیک ہے؟ کسی بھی طرح آپ ان کو ادا کر سکتے ہیں، اور زکوٰۃ پیشگی بھی ادا کر سکتے ہیں۔ یعنی 15 شعبان ابھی نہیں آیا، ابھی ٹائم ہے، لیکن کوئی آپ کے پاس محتاج آ گیا، آپ سے مانگنے کے لیے پریشان حال ہے، تو آپ 1,000 روپے زکوٰۃ کی نیت سے دے دیں کہ جو 15 شعبان کو مجھ پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اس زکوٰۃ میں سے میں 1,000 روپے اس کو دے رہا ہوں۔ تو آپ اس طرح بھی دے سکتے ہیں، پہلے ہی دے سکتے ہیں، لیکن جب ڈیٹ آ جائے گی تب آپ کو حساب لگا لینا ہے کہ کتنی زکوٰۃ مجھ پر بنتی ہے، وہ لکھ کر رکھ لینا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہاں پر غلطی کرتا ہے، دیکھو گنہگار کب ہوں گے میں نے بات بتائی تھی، یہاں اگر کوئی شخص یہ غلطی کرتا ہے کہ 15 تاریخ کو اس نے حساب کتاب نہیں لگایا، صاحب نصاب ہو گیا تھا، 1 سال گزر بھی گیا اس کے مال پر، زکوٰۃ اس پر بنتی تھی اس کے مال پر، لیکن اس نے کوئی حساب کتاب نہیں لگایا، اب حساب کتاب لگا رہا ہے کب؟ رمضان میں۔ تو اب رمضان میں حساب کتاب وہ لگائے گا تو اس میں دیکھو کیا چوک ہوتی ہے، بھول کیا ہوتی ہے لوگوں سے۔ 15 شعبان پر آپ کے پاس 2 لاکھ روپے موجود تھے، 5,000 روپے زکوٰۃ جن کی بنتی تھی، لیکن آپ نے کوئی حساب کتاب نہیں لگایا، بلکہ رمضان میں آپ حساب کتاب کر رہے ہیں سارے مال کا۔ اب آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ خرچ ہو چکا ہے، صرف 1 لاکھ روپیہ بچا ہے، تو آپ زکوٰۃ 2,500 روپے دے رہے ہیں 1 لاکھ کی، تو وہ جو 2 لاکھ کی زکوٰۃ بنتی تھی، 2,500 زکوٰۃ جو 1 لاکھ کی زکوٰۃ تھی وہ ایک طریقے سے آپ سے چھوٹ رہی ہے۔ تو 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ جو 2,500 بنتی تھی وہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے آپ گنہگار ہوں گے۔ تو اس لیے تاریخ لکھ کر رکھ لیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات بہت اہمیت سے کہی تھی کہ جو بھی تاریخ آئے، جس تاریخ میں بھی آپ صاحب نصاب ہوئے تھے، اور عربی مہینوں کی تاریخ لکھ کر رکھیں، انگریزی مہینوں کی تاریخ نہ لکھیں۔ لیکن اگر کسی کو عربی مہینے کی تاریخ نہیں پتہ ہے، انگریزی مہینے کے حساب سے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اسی تاریخ میں دیتا رہے، لیکن ہر سال اسی تاریخ میں وہ حساب کتاب لگائے، کتنی زکوٰۃ بنی اس کو لکھ کر رکھ لے کہ اتنی زکوٰۃ مجھ پر فرض ہوئی ہے۔ اب وہ چاہے 1-2 مہینے میں دے دے، چاہے پورے سال میں دیتا رہے، لیکن اتنی ہی دے جتنی فرض ہوئی ہے اس پر۔ اس سے زیادہ دے دے تو اچھی بات ہے، وہ صدقات نافلہ میں آئے گا۔ مزید میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں کہ اب زکوٰۃ کن کن چیزوں پر واجب ہوتی ہے، وہ کون کون سی چیزیں ہیں۔ میں نے سب سے پہلے نمبر پر بتایا تھا سونا، دوسرے نمبر پر چاندی، تیسرے نمبر پر مال تجارت، چوتھے نمبر پر نقد کیش۔ دیکھیں مال تجارت میں لوگ کیا غلطی کرتے ہیں۔ مال تجارت کہتے ہیں اس مال کو جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہے، وہ مال تجارت ہے۔ تو اگر آپ کے پاس مال تجارت موجود ہے، مثال کے طور پر کسی کی فیکٹری ہے، کپڑے کی فیکٹری ہے، کپڑے بنتے ہیں، تو کپڑے بن چکے ہیں، کچھ رکھے ہوئے ہیں اس کے پاس بیچنے کے لیے،
یا دھاگا پڑا ہوا ہے لاکھوں روپے کا جس کے کپڑے ابھی بننے ہیں، تو آپ نے چونکہ یہ مال بیچنے کے لیے خریدا ہے تو یہ مال تجارت ہے، زکوٰۃ ادا کرتے وقت وہ سارا مال آپ کو کیلکولیٹ کریں گے، پھر اس کے بعد اس مال کی زکوٰۃ آپ دیں گے، 2.5% اس کا ادا کریں گے۔ یا آپ کی مثال کے طور پر اس کی دکان ہے، پرچون کی دکان ہے، اس میں سامان آپ کا بھرا ہوا ہے، تو آپ اس کی بھی اس کا حساب لگائیں گے کہ کتنا سامان ہمارے پاس موجود ہے بیچنے کے لیے، آپ اس کا 2.5% زکوٰۃ میں دیں گے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہے، آپ نے پلاٹ خریدا ہے بیچنے کی نیت سے، آپ کی یہ نیت ہے، آپ نے خریدا اور آپ کی یہ نیت ہے کہ میں اس سے بیچ کر پیسے کماؤں گا جب اس کی قیمت بڑھ جائے گی، تو اگر اس پر سال گزر گیا یا آپ کی وہ ڈیٹ آ گئی جس ڈیٹ میں آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ صاحب نصاب تو بہت پہلے سے تھے، آپ نے ابھی وہ جو مکان خریدا ہے بیچنے کی نیت سے وہ آپ نے 10 دن پہلے خریدا ہے، لیکن آپ زکوٰۃ دیتے آ رہے ہیں اور بہت پہلے سے دیتے آ رہے ہیں، تو اب مکان پر سال گزرنے کا انتظار نہیں کیا جائے گا، بلکہ آپ کے نصاب پر ہر سال گزر رہا ہے، سال گزر رہا ہے تو 10 دن بعد جیسے ہی آپ کی وہ تاریخ آ جائے گی جس تاریخ میں آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو وہ مکان بھی شامل ہوگا زکوٰۃ میں، آپ اس کی بھی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اگر آپ کی نیت خریدتے وقت بیچنے کی تھی، چونکہ وہ بھی مال تجارت میں آ گیا، بزنس کے مال میں آ گیا آپ کے، لیکن اگر کسی نے مکان خریدا اس کی نیت بیچنے کی نہیں تھی، یوں ہی رہائش کے لیے، یا اس نے ایسے لے کے ڈال دیا، بیچنے کی نیت نہیں تھی بہرحال، تو اب اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، چاہے وہ تاریخ آ جائے چاہے سال گزر جائیں، اس پر زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوگی۔ اگر کسی شخص نے مکان خریدا بیچنے کی نیت سے تو اب مال تجارت ہے، لیکن کچھ مہینوں کے بعد، یعنی ابھی تاریخ نہیں آئی تھی جس تاریخ میں وہ زکوٰۃ دیتا ہے، اس سے پہلے اس کی نیت بدل گئی، اس نے سوچا کہ نہیں ہم اس کو بیچیں گے نہیں بلکہ اس کو ایسے ہی رکھ لیتے ہیں رہائش کے طور پر، یا کسی بھی دوسرے استعمال میں لے لیا اس نے، تو اب اس کی زکوٰۃ نہیں دے گا۔ دیکھو بات سمجھ لیں، خریدتے وقت آپ کی نیت تھی کہ ہم اس کو بیچیں گے تو اس پر زکوٰۃ ہے، لیکن بعد میں آپ کی نیت بدل گئی، تاریخ آنے سے پہلے جس تاریخ میں آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ نے خریدتے وقت یہ نیت کی کہ آپ اس میں رہائش اختیار کریں گے، اس کو بیچیں گے نہیں، تب بھی اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ پلاٹ یا مکان یا کوئی بھی چیز آپ خریدیں۔ دوسری بات جو استعمالی اشیاء ہیں، جو کام کاج کی، میں نے سامان تجارت میں ایک بات خاص طور پہ آپ ذہن میں رکھیں، جو چیز بھی آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہے وہ سامان تجارت کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو آپ نے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدی، چاہے یوں ہی پڑی ہوئی ہیں، کباڑ میں ہیں، فریج ہے، واشنگ مشین ہے، ایسے پڑی ہوئی ہیں، استعمال میں بھی نہیں آ رہی، یا جو چیزیں استعمال میں آ رہی ہیں ان پر کسی پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے زکوٰۃ اسی پر ہے۔ چوتھی چیز آپ کے پاس روپیہ ہے۔ عام طور پر جو صاحب نصاب ہوتے ہیں تو ان کے پاس ان چاروں چیزوں میں سے ایسا تو ہوتا نہیں کہ صرف سونا ہی ہو۔ دیکھو 7.5 تولہ سونے کا اعتبار کب ہوگا؟ جب آپ کے پاس صرف سونا ہی ہو اور اس کے علاوہ کوئی بھی چیز نہ ہو، نہ تو آپ کے پاس نقد کیش ہے، 1 روپیہ بھی نہیں ہے، نہ تو چاندی ہے، نہ آپ کے پاس سامان تجارت ہے، صرف سونا رکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ آپ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں، تو اب یہ سونا جب تک 7.5 تولہ نہیں ہو جائے گا اس وقت تک زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہوگی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ لیکن آج کل شاید ہی کوئی ایسا ہو، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کے پاس صرف سونا ہو، اس کے علاوہ 1 روپیہ بھی نہ ہو۔ تو عام طور پر سب کے پاس اتنا تو ہوتا ہی ہے، سونے کے ساتھ کوئی ایک چیز بھی اگر ہے، 1 روپیہ بھی ہے اس کے پاس، یا چاندی معمولی سی چاندی بھی ہے، تو اب سونے کا نصاب ساقط ہو جائے گا، اب چاندی کا نصاب اصل مانا جائے گا اور اسی کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ دیکھو ایک بات اور ہے، جسے آپ 15 شعبان کو صاحب نصاب ہو گئے، آپ کے پاس اتنی مالیت آ گئی جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ رہی ہے۔ اب 1 سال اس پر گزر گیا، جب 1 سال اگلے سال آپ نے 15 شعبان کو اپنی مالیت دیکھی تو اب 52.5 تولہ چاندی سے گھٹ چکی تھی، اب صاحب نصاب آپ نہیں رہے، تو اب آپ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، چونکہ زکوٰۃ آپ ادا اسی وقت کریں گے جب اگلے سال بھی آپ صاحب نصاب ہوں، اور پھر اس کے اوپر جتنے زیادہ آپ کے پاس پیسے ہوں گے سب کا حساب کتاب لگا کر آپ لکھ کر رکھ لیں گے۔ بہت سے لوگ لکھ کر نہیں رکھتے ہیں، اس میں ٹال مٹول کرتے ہیں، یوں ہی ذوق میں شوق میں کچھ روپے دے دیے زکوٰۃ کے نام پر، یا یوں ہی ارب پتی خرب پتی ہیں، چند ہزار لاکھ روپے نکال دیے، وہ سوچتے ہیں کہ بس میں نے زکوٰۃ دے دی۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے سخت وعیدیں آئی ہیں، قرآن پاک میں بھی اور حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں انہی کے مال کو کل قیامت کے دن ایک اژدہے کی شکل میں ان کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا،
اور انہی کے مال سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، یعنی ان کو گرم کر کے۔ تو بڑا سخت عذاب ہے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں۔ تو اس لیے زکوٰۃ بھی ادا کریں اور اس کے اوپر کوشش کریں کہ آپ نفلی صدقات بھی دیں، کیونکہ زکوٰۃ میں اگر اس کی فرضیت میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نفلی صدقات کے ذریعے سے وہ کمی پوری کر دے گا آخرت میں۔